السلام علیکم دوستو، کرولو شرحان کے ایپیسوڈ 26 یعنی کہ آخری قسط کا پہلا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے، جس میں ڈیفنے خاتون کی موت کے ساتھ ساتھ اورحان بے کی بہت سی بڑی فتوحات دکھائی گئی ہیں۔ تو دوستو، ہمیشہ کی طرح ہم اس ٹریلر کا اردو ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو آگاہ کریں گے کہ اس میں کیا واقعات رونما ہوئے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹریلر میں سب سے پہلے بادندینی شہنشاہ جنگل کے راستے اپنے سپاہیوں کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ ایک میدانی علاقے میں پہنچتا ہے اور بندرگاہ پر کھڑا اورحان، علاؤدین اور کارا حلیل سے مخاطب ہو کر کہتا ہے آج کے دن وہ قصد دنیا سے روانہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد منظر بدلتا ہے اور اورحان، ایوانیوس، اس کی بیٹی اور فاطمہ چند سپاہیوں کے ہمراہ برسا سے روانہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس سے اگلے سین میں شہنشاہ اینڈرونیکو اس کے سامنے موجود ہوتا ہے اور اسے مخاطب ہوتے ہوئے اپنا ہاتھ میز پر مار کر غصے بھرے انداز میں کہتا ہے دو لشکروں کے نرگے میں پھنسنے والا اورحان خود کو جہنم کے عین راستے میں محصور پائے گا۔ اس کے بعد منظر بدلتا ہے۔ رات کی تاریکی نے کراسی بندرگاہ کو اپنی آغوش میں لے رکھے ہوتا ہے کہ اچانک اونچی فصیل سے ایک مشلدان نیچے گرتا ہے اور زمین سے ٹکراتے ہی اس کے شعلے چاروں جانب پھیل جاتے ہیں۔ اس سے اگلے سین میں عبدالرحمن کی قیادت میں عثمانی سپاہی ایک قلعے میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی فتح شدہ قلعے کی فصیلوں پر پرچم لہراتے ہیں اور اگلے ہی لمحے فضا ناروں کی فلک شگاف صداؤں سے گونج اٹھتی ہے۔ اس سے اگلے سین میں اورحان رات کی تاریکی میں اپنے سپاہیوں کے ہمراہ جنگل کے وسط میں موجود ہوتا ہے۔ آگ کے شعلوں کی سرخ و زرد روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی ہوتی ہے، جبکہ اس کی گہری نظر اور سنجیدہ تاثرات کسی آنے والے بڑے مارکے کی پیش گوئی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے اگلے سین میں منظر بدلتا ہے اور بندرگاہ پر کھڑا وہی اورحان، علاؤدین اور کارا حلیل سے مخاطب ہو کر کہتا ہے لیکن ہم ان جہازوں کو کیرے کی بندرگاہ سے لنگر اٹھانے کا موقع ہی نہیں دیں گے اور آگ میں جلا کر راکھ کر دیں گے۔ اس سے اگلے سین میں رات کی تاریکی میں ایورینیوس اپنے سپاہیوں کے ساتھ بندرگاہ پر ظاہر ہوتا ہے اور دشمن پر یلغار کر دیتا ہے۔ اس سے اگلے سین میں حلیمہ، ملعون خاتون اور نیلوفر خاتون کے سامنے موجود ہوتی ہے۔ وہ بار بار اپنی والدہ کے چہرے کی جانب دیکھتی ہے، گویا کہ چھپی ہوئی حقیقت کو جاننے کی کوشش کر رہی ہو، اور پھر آہستہ سے سوال کرتی ہے آپ اس طرح مجھ سے نظریں کیوں چرا رہی ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ضرور کچھ ہوا ہے۔ پاس کھڑی نیلوفر خاتون ایک لمحہ خاموش رہ کر حلیمہ کی طرف دیکھتی ہے اور پھر آنکھوں میں سنگین حقیقت کا بوجھ لیے کہتی ہے درسن۔ یہ نام سن کر حلیمہ کی سانس جیسے تھم گئی ہو۔ وہ فوراً نیلوفر خاتون کی جانب تجسس بھری نگاہوں سے دیکھتی ہے اور بے چینی کے عالم میں سوال کرتی ہے کیا ہوا درسن کو؟ اس سے اگلے سن میں اسپوچا فاطمہ کے ہمراہ جنگل میں موجود ہوتی ہے۔ وہ تیزی سے کمر بند سے اپنا خنجر نکال کر ڈیفنے پر نشانہ باندھتی ہے اور خنجر ڈیفنے کے سینے پر پیوست ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اسپوچا نیلوفر کے روبرو کھڑی ہوتی ہے اور لرزش اور درد بھری آواز میں نیلوفر سے مخاطب ہو کر کہتی ہے یہ بات کہنا آسان نہیں، لیکن ڈیفنے۔ نیلوفر فوراً اس کی جانب بے چین نظروں سے دیکھتی ہے اور پوچھتی ہے کیا ہوا ڈیفنے کو؟ اسپوچا بوجھل لہجے میں جواب دیتی ہے مجھے اسے قتل کرنا پڑا۔ اس سے اگلے سن میں علاؤدین، جیرکتائی، کارا حلیل اور دیگر عثمانی الپلار میدانی جنگ میں موجود ہوتے ہیں۔ ان کے پس منظر میں موجود سپاہیوں نے کراسی، عثمانی اور دیگر ترک عمارتوں کے علم تھامے ہوتے ہیں کہ اسی دوران ایک آواز گونجتی ہے اصل مارکا تو اب شروع ہوا ہے۔ اس سے اگلے سن میں شہنشاہ گھوڑے پر سوار تیز رفتاری سے جنگل میں جا رہا ہوتا ہے اور آنکھوں میں سختی لیے بلند آواز میں کہتا ہے تم سب آج یہاں پر اپنے اعمال کا حساب دو گے۔ اگلے ہی لمحے وہ اورحان کے روبرو کھڑا ہوتا ہے اور اورحان اس کی جانب دیکھتے ہوئے پرسکون مگر ضبط بھرے انداز میں کہتا ہے ہم بھی تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے شہنشاہ۔ اس سے اگلے سین میں شہنشاہ اینڈرونیکو اس کے زیر کمان بازنطینی فوج کا ایک سمندر علم بلند کیے ہوئے میدان عمل کی جانب پیش قدمی کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لمحے اورحان پر عزم لہجے میں ترک عمارتوں کے سرداران سے مخاطب ہو کر کہتا ہے آج جس مارکے کا ہم نے آغاز کیا ہے یہ ان سب بڑی جنگوں میں سے ایک ہے جو ہماری سرزمین نے دیکھی ہیں۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی اور انفارمیٹیو لگی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گا آپ کو ایسی ہی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔